26ویں سپارے کے آغاز میں سورۃ الاحقاف ہے۔ یہ قوم عاد کی ایک بستی تھی، اس کا نام احقاف تھا۔ اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ باقاعدہ اس کا نام جو ہے وہ لیا گیا اور اس کے نام پہ پھر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں وہی جو بات میں نے کل عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی دعوت ہے، آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی شان کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا بیان فرمایا، اور جو اللہ رب العزت کی آیات، اس کی نشانیوں کی طرف غور کرتا ہے، اس کے لیے رب کائنات نے کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور پھر آگے جا کے سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب بندہ 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ پھر دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت سے کہ میرے مولا مجھ کو توفیق عطا فرما کہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر ہم تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ہے وہ بندے کے اپنے طرف بھی نسبت کی ہے، اور بندہ دعا مانگتا ہے تو والدین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو نعمتیں تو نے ہم پہ کی ہیں اور جو ہمارے والدین پہ کی ہیں ان کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر ادا کرنا اس کی نعمتوں پر یہ بڑا اعزاز رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پہ بڑا راضی ہوتا ہے جو اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ساتھ بندے کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنے لیے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے اور اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہاں اس پہ لازم ہے کہ جو اس کے والدین پہ اللہ نے نعمتیں کی ہیں اس کا بھی شکر ادا کرے۔ یہاں تو فرمایا نا کہ جو ہے وہ انعمت علیہ وعلی والدیہ، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اشکر لی والدین، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، کہ جہاں پہ تم میرا شکر ادا کرتے ہو ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا کرو کہ انہوں نے اپنی اتنی جو ہے وہ محنت کر کے، مشقت کر کے اور بڑی قربانیاں دے کے تمہیں پروان چڑھایا، تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری تربیت کی ہے، اور ہر حوالے سے تمہارا خیال رکھا ہے۔ اس لیے جہاں تم میرا شکر ادا کرتے ہو وہاں والدین کا بھی شکر ادا کیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو والدین دونوں ہی بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ جو آیت کریمہ یہاں پہ سورہ احقاف میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ماں کی تکلیفوں کو بیان کرتا ہے کہ اس ماں کا خصوصی خیال رکھا کرو کہ جس ماں نے تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کے تمہیں جنم دیا ہے۔ اور پھر ایک تکلیف بنا وَحَمْلُهُ، ایک تکلیف تو ہے وہ جو تمہاری پیدائش کی ہے، تمہاری جنم کی تکلیف ہے، اور ایک تکلیف ہے وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ 30 ماہ تک تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ یہ آپ غور کریں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اگر کہے نا کہ میں اپنے والدین کی جو ہے وہ جو اس کے احسانات ہیں اس کا میں بدلہ چکا سکتا ہوں، تو میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ ہاں اگر اس کے وہ اپنے والدین کو کسی کا غلام پائے اور انہیں خرید کر آزاد کر دے تو اس جو ہے وہ حوالے سے وہ اپنے والدین کا احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے سمجھے کہ اپنے جسم کی ساری انرجی بھی ضائع کر دینا، بلکہ جو جلد ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آگے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مجھے زبان سے بڑی تکلیف دیتی ہے، سخت جملے بولتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ تمہارے جسم کی کھال بھی اتار دینا تو پھر بھی تم اپنی ماں کے سامنے اوپر نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر بھی کوئی
اس کے سامنے جو ہے وہ جوابی جملہ نہیں بول سکتے. وہ تمہیں اگر تکلیف دیتی ہے تم شکر کرو اور تم اس پر پھر صبر کرو. اب وہ صحابی رسول تھے, آگے کوئی جواب نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جواب سن کے حضور کا ارشاد سن کے جب گھر آئے تو اپنی ماں کے قدم پکڑ لیے اور قدم پکڑ کے کہا, میری ماں آج سے تو جو کچھ مجھے کہنا چاہتی ہے نا, جو تیرے دل کی بھڑاس ہے وہ تو نکال لے. آج کے بعد میں تمہارے سامنے کچھ نہیں کروں گا. اب حضور کا حکم ہو اور صحابی عمل کرے اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ اجر نہ عطا فرمائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماں جب اپنے بیٹے کے خلوص کو, محبت کو دیکھتی ہے تو وہ ماں کہتی ہے, بیٹا آج کے بعد میری زبان سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. بندہ عمل کرے تو صحیح نہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اس کا اثر بھی دنیا میں نظر آتا ہے. کہ وہ ماں جو اس سے پہلے اتنی تکلیف دیتی تھی, وہ ماں اسی وقت جو ہے وہ اپنے اس کام سے طائب بھی ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ ساری زندگی پیار بھی کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی تکلیفوں کو ہمیشہ یاد رکھنا. پھر آگے سورہ محمد ہے, سورت کا نام ہی محمد ہے. میں نے کہا جس سورہ کا نام محمد ہے وہ سورت کتنی شان والی ہے. جہاں تو کسی بندے کا نام محمد ہو اس کا اتنا مقام ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کا نام محمد اور احمد ہے نا, وہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے. اس کو میں نے بغیر حساب کے بخش دیا ہے. تو میں نے کہا بندے کا نام محمد ہو تو اس کی بڑی شان ہے, تو یہاں تو سورت کا نام محمد ہے. اور جو میں اس نام میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کر کے اور پھر اس پر آگے جا کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے جو انبیاء کرام ہیں ان کے صبر کے قصے سنائے ہیں کہ ان پر جب تکلیفیں آئیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے ان کو جو ہے وہ شان بشریت بھی عطا فرمائی ہے. حضور اپنا کبھی انکار نہیں کرتے حضور کی بشریت کا, یہ یاد رکھیں. جب جو بندہ حضور کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ بھی صحیح نہیں کرتا. تو یہ حضور شان بشریت کے ساتھ آئے ہیں. تو باقاعدہ جب کوئی بندہ جملے کستا ہے یا کسی کام پر وہ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے, تکلیف تو ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق دیتے تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, پھر لوگ تکلیفوں میں جاتے تھے, وہ جو یہاں پھینکتے تھے, کوئی جناب کوئی ظلم کرتا تھا, زیادتی کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اپنے پیارے محبوب کو ڈھارس بناتے ہوئے فرمایا کہ پچھلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان پر بھی اسی طرح لوگوں نے ظلم و زیادتی کی, تو انہوں نے صبر کیا ہے. اے محبوب آپ بھی صبر کریں, ایک وقت آئے گا کہ یہی لوگ آپ حاکم ہوں گے اور یہ آپ کے محکوم ہو جائیں گے. پھر آگے جا کے کسی سورہ پاک کے بعد اور جو سورہ فتح جو ہے وہ اس میں پھر باقاعدہ اللہ نے فتح کی خوشخبری سنی اور پھر اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا. اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں غیرت کی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا. اب یہاں سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. جو بھی میں اکثر کہتا ہوں ہمارا جو مذہب ہے نا وہ تاریخ پر نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. آج اگر بندے گمراہ ہو رہے ہیں تو کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ تاریخ کو پڑھ کے ہو رہے ہیں. اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو پھر گمراہی کا جو ہے وہ عنصر پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارا مذہب جو ہے نا, ہمارا دین جو ہے, ہمارا مسلک جو ہے یہ قرآن پر ہے اور نبی پاک کے فرمان پر ہے. تاریخ کے واقعات کو دیکھ کے, کیونکہ وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے معمولات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ قرآن سامنے رکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو وہاں پہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں صحابی تھے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, فرمایا جو درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے آ کر بیعت کر رہے تھے نا, اللہ ان سب پہ راضی ہو. اور جب قیامت تک قرآن ہے, قرآن ختم ہو گیا, قرآن ہے نا, تو قیامت تک قرآن ہے. تو جب تک قرآن ہے تب تک قرآن میں میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو آج کل آواز چلی ہوئی ہے نا یہ نئی تحقیق کی, وہ ہمارے بڑے پرانے بزرگ ہیں علامہ صاحب, انہوں نے بڑی تقریباً کہہ رہے تھے 40-50 سال پہلے انہوں نے کلام لکھا تھا. تو میں کبھی بھی حیران ہوتا ہوں پڑھ کے, وہ کہتے انہوں نے اس وقت لکھا تھا یہ نئی تحقیق کے گندے کنڈے. یہ 40-50 سال پہلے کی بات ہے.
انہوں نے کہا یہ نئی تحقیق کے گندے انڈے ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں اور تمہاری جان کے بھی ڈاکو ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی نظر بڑی دور تک جاتی ہے۔ تو جو نئی تحقیق جو ہوتی ہے، ہاں تحقیق ہو، لیکن وہ تحقیق جو ہے وہ اگر حق کی طرف جاتی ہے تو وہ تحقیق صحیح ہے۔ اگر وہ تحقیق کوئی اور راستہ تمہارے لیے نیا اختیار کروا رہی ہے تمہیں، تو پھر سمجھے کہ آپ کسی اور راستے پہ چل رہے ہو اور راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جتنے وہاں پہ صحابہ اکٹھے ہو گئے تھے، میرے پیارے نبی کے غلام اکٹھے ہو گئے تھے، اس وقت بھی میں اگر چاہتا تو تمہیں مکہ پر فتح عطا کر سکتا تھا، لیکن وہاں پہ جو مسلمان تھے ان کا مجھے خیال تھا، وہاں پہ جو مسلمان تھے مکہ مکرمہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مسلمانوں کا خیال تھا، اس لیے میں نے جو حکم نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ مکہ کو جب فتح کر لیں، پھر میں نے فتح کی امید ضرور سنائی ہے کہ میں انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے اور وہ واضح فتح ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔